بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ سلام علیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ سلام علیہ کی دعوت کا 80% حصہ ظلم کے نظام کے خلاف ہے۔ دعوت کا 80% تقریباً حصہ ظلم کے نظام کے خلاف۔ میں نے ظلم کا نظام کہا اس لیے کہ فرعونیت جو واقعہ بتاتا ہے وہ یہ کہ فرعونیت غربت یا معاشی بدحالی کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ کہ فرعون نے مصر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے مصر کو معاشی ترقی دی، میں نے زرعی نظام کو مضبوط کیا ہے، نہری نظام میں نے یا نہریں جو ہیں وہ میں نے ملک کے کونے کونے تک پہنچا دی ہیں۔ معاشی لحاظ سے، زرعی لحاظ سے، مادی ضرورتوں کے لحاظ سے مصر اپنے وقت میں ایک سپر پاور تھا، غربت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں نہ غذا کی قلت تھی نہ پانی کی قلت تھی۔ قرآن فرعون کی جس برائی کا ذکر کرتا ہے، سب سے بڑی برائی کا، وہ فرعون کے ظلم کا۔ قرآن کریم کا اگر ایک ہی آیت ہم دیکھ لیں، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 3، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون یہ مصر کی سرزمین پہ ایک خدا بنا ہوا تھا، اور اس نے وہاں کے شہریوں کو، مصر کے لوگوں کو طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفة منهم، ایک گروہ جو بنی اسرائیل تھے اس کو یہ کمزور کیا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو کنیز بنانے کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو مصر کا اللہ وارث بنا دے اور انہی کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ کا ان پہ فضل ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ سلام علیہ کی صورت میں ایک دینی انقلاب برپا ہوا۔ لہذا فرعونیت غربت کا نام نہیں، معاشی بدحالی کا نام نہیں، غربت اصل میں نام ہے ظلم کے نظام کا۔ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا اور نظام کی اصلاح کرنا کہ اس نظام میں موجود ظلم کا خاتمہ ہو، طبقاتی تقسیم پر مبنی یہ نظام سب کے لیے برابر ہو، سب کو برابر کا موقع دے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ تو رہنے والے ایسے ہوں کہ انہیں انسانی حقوق بھی حاصل نہ ہو، ان کے ساتھ سلوک جانوروں والا ہو، اور کچھ ایسے ہوں کہ ان کے لیے کوئی قاعدہ کوئی قانون نہ ہو۔ جیسے قرآن ہی ذکر کرتا ہے قارون کا، قرآن ہی ذکر کرتا ہے سامری کا، سامری کے پاس جو دولت کے خزانے تھے، قرآن ہی ذکر کرتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ یہ بنی اسرائیلی سے قارون کا تعلق تھا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اس کی دولت کے جو خزانے تھے وہ اس خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنی دولت، بے تحاشا دولت تھی۔
حضرت موسیٰ سلام علیہ جہاں اسلام کے بول بالے کے لیے جہاں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہاں اس سسٹم کی اصلاح کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آج ہم سے یہ آیات، یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں، خاص طور سے پاکستان میں موجود ظلم کا یہ نظام جو ایک مافیا چلا رہا ہے، جہاں پہ یوں کہ جو طاقت رکھنے والے ہیں ان کے پاس وہ دولت ہے جو فرعون کے دور میں قارون جیسے لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، انہیں ہر قسم کی سہولت حاصل تھی، ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، اور اس عیاش طبقے کا جو بوجھ اٹھاتے تھے وہ اس زمانے میں بنی اسرائیل اٹھاتے تھے، آج پاکستانی عوام اٹھا رہی ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، دیندار طبقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پوری توجہ انفرادی اصلاح کی طرف تو ہے، عبادات کی طرف تو ہے، اخلاقیات کی طرف تو ہے، معاشرتی اصلاح کی طرف تو ہے، لیکن ادارے، سسٹم چلانے والے اور ادارے چلانے والے، ان کی بھی اصلاح پہ ہم توجہ دیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بھی صالح ہو، عدل پہ مبنی ہو۔ اس کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ کچھ جماعت ہیں، سیاسی علماء ہیں، جماعت اسلامی کی صورت میں، جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، ان کی جو تعداد دینی طبقے میں ہے وہ 100 میں 5% بھی نہیں۔ باقی جو اکثریت ہماری، جیسے کراچی میں لے لیں، کراچی کے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کی ہاں تربیت سیاسی اور انقلابی تحریکوں سے دور رہنے کی انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ وہاں اس سسٹم کو بدلنے کی تربیت ان بڑے بڑے اداروں میں یا خانقاہوں میں نہیں دی جاتی۔ آج ہمیں انقلابی انداز سے ہو یا سیاسی انداز سے ہو، غیر سیاسی غیر پارلیمانی سیاست ہو یا پارلیمانی سیاست کے ذریعے، بہرحال ہمیں اپنے طور پر اس کی کوشش کرنی ہے۔ ہم کوشش نہیں کریں گے تو جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور ہم کوشش تبھی کریں گے کہ جس طرح ہم مسجد کے اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم عبادات کو اللہ سے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انفرادی فرد کی اصلاح کو ہم دین سمجھتے ہیں، اسی طرح سسٹم کی اصلاح کو، حکمرانوں کی اصلاح کو، اور حکومت اور عدالت کی اصلاح کو، عدلیہ کی اصلاح کو، اس کو بھی ہم اعلی درجے کا دین سمجھے، کیونکہ عدل اجتماعی سسٹم کے اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ عدل ہی سے جڑا ہے امن، سسٹم کی اصلاح کے بغیر ہمیں امن نہیں مل سکتا، امن عدل کے بغیر ممکن نہیں، اور عدل اور امن یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں صالح سسٹم کے بغیر یہ دو نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ لہذا ان دو نعمتوں کے حصول کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دینی شخص، دین رکھنے والا شخص، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ اس کی آواز لگائے کہ سسٹم کی اصلاح یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ ظلم کا خاتمہ عدلیہ سے کرنا، ظلم کا خاتمہ سسٹم اور حکومت سے کرنا، ظلم کا خاتمہ ریاست کے نظام سے کرنا، یہ ہمارا ایسا ہی فرض ہے جس طرح کفر اور شرک کا خاتمہ عقیدے سے کرنا اور عملی زندگی سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔